برداری جلوس اعزاز شاعر حسینی تمام افعال کو خالق و مالک زمانے کے امام کے ظہور کی بنا سازی کا وسیلہ اے پروردگار تیری برگاہ میں التجا کرتے ہیں خالق و مالک اے رب ذوالجلال جہاں جہاں مومنین آباد ہیں اس منزل کی حفاظت فرما، بالاخص میرے پروردگار سلطان امام رضا کی سرزمین اور دھرتی کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ استقبار جہانی کو تباہ و برباد فرما، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے خالق، جتنے بھی ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ان تمام احباب کو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، میرے بھائیوں میرے بیٹوں کو اسی سال ان ہاتھوں کو رکن یمانی، دراڑ کعبہ، حیدر کرار کے آمد کی نشانی سے مس ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ جن حکموں سے آمین نکلا ان حکموں کو اجر اسود کے بوس کی توفیق عطا فرما۔ سلطان امام رضا کی شفاعت ہمیں دنیا و آخرت میں سے اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے عزیزم حضرت بٹ صاحب مرحوم مقصود کے بلندی درجات کے لیے اس مجلس میں تعاون کرنے والے جملہ مومنین کے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے ارواح معصومین کے استقبال کی خاطر احترام و عقیدتاً آنکھوں کو بند کر کے سروں کو جھکا کے محبت کے ساتھ استقبالاً صلوات کو دیا۔ یہاں سے تھوڑا نیچے کر لیں گے نا تو صحیح ہو جائے گا۔ ایک پھر بھی زحمت فرمائیے بلند آواز صلوات بھیجے گا محمد ٹھیک ہے محمد اللہ صلی علی محمد۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے، چونکہ نماز مغرب قریب ہے تو میں خطبہ اور سارا وقت بچاتے ہوئے موضوع پہ آؤں۔ چونکہ یہ مجلس منسوب ہے علی کی عالیہ بیٹی، حسین کی شریکہ، اکبر کی پالنہار، عباس کی مخدومہ، وہ ہستی کہ جو خام سے آل ابا کی ہمشیر ہے مگر پنجتن کی مکمل تصویر ہے۔ بہت شکریہ مولا، آپ کے آنسوں قبول کریں، یہ خلوص کے آنسو خدا مستجاب کریں۔ چونکہ یہ مجلس مخدومہ کے نام سے منسوب ہے تو چند لحظے بی بی کی عظمت کے۔ کون ہے علی کی عالیہ بیٹی؟ اس بی بی کی عظمت میں کیا عرض کروں کہ جس کا لہجہ توحید کا لہجہ، سبحان مولا آپ کی عزت و نظافہ، جس بی بی کا لہجہ توحید کا لہجہ ہو۔ کچھ دوستوں کے چہروں پہ پریشانی آ گئی، بھائیوں پہلے تو سمجھنا پڑے گا کہ خود خدا کس کے لہجے میں بولتا ہے۔ حسن حمدانی کی بات ہی نہیں، مہربانی حسنین بھائی مولا سلامت رکھے، حسن حمدانی کی تبسم بیٹا بات ہی نہیں، بات مصطفیٰ کی ہے۔ خود مصطفیٰ فرماتے شیعہ سنی منابع میں موجود ہے، جہاں بھی حدیث معراجیہ مرقوم ہے وہاں یہ روایت کا حصہ ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب شب معراج مجھے عرش معلیٰ کی بلندیوں پہ بلند کیا گیا، حجاب قدرت سے صدا آئی یا حبیبی ادنو علیہ، اور یہ بھی مصطفیٰ کا پروٹوکول ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کلام کی تھی تو نام سے بلایا تھا، فرمایا تھا یا موسیٰ۔ آدم سے بات کی تو کہا یا آدم، یحییٰ سے بات کی تو فرمایا یا یحییٰ، ابراہیم سے بات کی تو ابراہیم کا نام لیا، مگر جب محمد سے کلام کیا تو فرمایا یا حبیبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا یا حبیبی ادنو علیہ۔ مصطفیٰ فرماتے جو ہی آواز میرے گوشت سے ٹکرائی دل میں خیال نے آنا چاہا، آواز تو جانی پہچانی ہے، انداز تکلم تو جانا پہچانا ہے، حفظ مراتب تو جانے پہچانے ہیں، لہجہ تو جانا پہچانا ہے، پردے سے صدائی نہ میرا حبیب، یہ وہ نہیں، یہ ہم بول رہے ہیں۔ ہم نے تیرے دل میں نگاہ کی، تیرے دل کے سب سے زیادہ قریب لہجہ علی ہے، اس لیے میں اللہ جب بھی بولتا ہوں لہجہ علی میں بولتا ہوں۔ سبحان، مہربانی صاحب بھائی۔
میں جب بھی بولتا ہوں لہجہ علی میں کلام کرتا ہوں، اور خدا کی قسم میری مخدومہ کے لیے بھی سب نے لکھا کہ علی کی عالیہ بیٹی جب تکلم کرتی تھی تو علی کے لہجے میں بولتی تھی، تو مجھے کہنے کی اجازت دو کہ ثانیہ زہرا کا کلام فقط اللہ کے الہام اور وحی سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ انداز کلام بھی اللہ والا ہی ہوتا تھا۔ کون ہے میری مخدومہ؟ توجہ فرمائیے گا، میرا چھٹا امام میری مخدومہ کی زیارت پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں، السلام علیک یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا بنت امیر المومنین، السلام علیک یا بنت فاطمہ الزہرا، السلام علیک یا اخت الحسنین، السلام علیک یا سلیلۃ الولایہ۔ امام فرما رہے ہیں میرا سلام اس ہستی پر کہ جو اپنی ذات میں مستور ہو کر بھی، صنف نازک سے تعلق رکھتے ہوئے بھی اپنی منزلت میں اس مقام پر ہے کہ سلیل الولایہ ہے، سلیلۃ الولایہ ہے۔ سلیلہ کے معنی کیا ہے؟ سلیلہ کہتے ہیں خلاصے کو۔ فرمایا سلام اس زینب پر کہ جو زینب عورت ہو کے اللہ کی کل ولایت کا خلاصہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ حمدانی کہا کرتا ہے ولایت وہ منزل منتہا ہے جہاں ایک ہی وقت میں صفات توحید اور صفات رسالت متجلی ہوتی ہے، یعنی ولایت وہ منزل منتہا جہاں اللہ کی ساری صفات تجلی کرے، اور ثانیہ زہرا وہ ہے جس کے لیے میرا چھٹا امام فرماتے ہیں السلام علیک یا سلیلۃ الولایہ۔ ولایت کی عظمت کو سمجھیے گا، اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کے ذرات کو جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے میرے محمد یاد کر اس وقت کو جب ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء کے ذرات کو جمع کر کے کہا کہ میں اللہ تمہیں نبوتیں دوں گا، تمہیں کتابیں دوں گا، تمہیں کرنا یہ ہوگا، ثم جاءکم تم سب کے بعد میرا محمد آئے گا، تمہیں اس کی رسالت کا اقرار کرنا ہوگا، اس کی مدد کا اعلان کرنا ہوگا۔ اقرار کرتے ہو مجھ پر سے، توحید پر سے، بارے کے اعلان کو ہلکا کرتے ہو، زبردستی نہیں ہے۔ سارے ارواح کہنے لگے، سارے ذرات میں کہنے لگے ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا اقرار کافی نہیں، آپس میں گواہ ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا گواہ ہو جاؤ، نبیوں نے کہا ہم گواہ ہو گئے۔ اللہ نے کہا تمہاری گواہی کافی نہیں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ میں تمہاری گواہی پہ گواہ بنتا ہوں۔ اور کہا اس سے بھی کافی نہیں، ساتھ میں تحدید بھی ہے، دھمکی بھی ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو نبی اس وعدے سے مکر گیا وہ نبی نہیں رہے گا، وہ نبی فاسق ہو جائے گا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نبوت کھڑی ہے میرے محمد کی رسالت کے اقرار پر، اور محمد کی رسالت کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ اے محمد تیری رسالت مکمل تب ہوگی جب اعلان ولایت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کیا کہتے ہیں؟ آدم سے لے کے ہزاروں سال اکمل شریف بہت شکریہ جی۔ سبحان آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء کی نبوت کا دار و مدار ہے میرے محمد کی رسالت کے اقرار پر، اور مصطفیٰ کی رسالت کھڑی ہے اعلان ولایت علی پر، اور اسی ولایت کا خلاصہ جس کو میرا چھٹا امام کہے اسے ہی زینب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کو سلام علیکم۔ یکم شعبان المعظم 5 ہجری، یکم شعبان المعظم 5 ہجری، عصمت کل کی گود میں
خلاصہ ولایت جلوہ گر ہوئی۔ عصمت سے کوٹ سے اٹھ کر دستے ولایت پر آ کر دستے ولایت سے چلی ہے مسجد کی طرف، دستے ولایت پہ چلی ہے مسجد کی طرف، اور مصطفیٰ نے جو ہی دہلیز زہرا سے علی کو طلوع کرتے دیکھا، محمد جو محراب مسجد میں موجود تھے، چونکہ علی کی عالیہ بیٹی نماز عشاء اور نماز وطن کے درمیان دنیا میں آئی ہے، اور اسی مرلے میں علی نے اٹھا کے مسجد میں چلے، ادھر علی کا قدم خانہ خدا میں آیا۔ محمد قامت کے ساتھ فقط کھڑے نہیں ہوئے، آگے بڑھے اور رسول کے محضر میں چلتے ہیں، یا رسول اللہ۔ علی پہلے بھی آتے تھے مگر کبھی بھی آپ علی کے استقبال کو آگے نہیں بڑھے، علی کے استقبال کو اٹھے نہیں، آج کھڑے بھی ہو رہے ہیں، آگے بھی بڑھ رہے ہیں۔ آواز آئے گی ہاں، اس لیے علی اکیلا نہیں آ رہا، علی کے ہاتھوں پر علی کی دختر ہے جو فقط بنت علی نہیں، ثانیہ زہرا بھی ہے۔ سبحان ہزاروں سال سبحان بھائی صاحب سلامت بھائی صاحب خدا آپ کے آنسو قبول کریں، حسن شاہی تو آنسو قبول کریں، صلی علی محمد۔ میری بات پہنچ رہی ہے دوستو؟ مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، مولا آپ کی توقیر میں اضافہ کرے۔ چونکہ موضوع مخدومہ ہے، مجلس کا موضوع مخدومہ ہے، اور اس لیے مخدومہ پر چند لحظے اور عرض کروں جی۔ جبکہ اگرچہ یہ شام 29 شوال المکرم ہونے والی ہے، اور 29 شوال المکرم حضرت ابو طالب کی ولادت کی شب ہے، ابو طالب معمولی ہستی نہیں ہے بھائیو۔ میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں، ابن بابویہ قمی قبلہ علامہ صاحب، 2 علماء موجود ہیں، آگے ذاکری صاحب قبلہ موجود ہیں، قبلہ جوادی صاحب بھی موجود ہیں، جوادی صاحب بھی موجود ہیں، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے موجود ہیں۔ شیخ ابن بابویہ قمی رضوان اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے البصیرہ والامامہ، اس کے 34 نمبر صفحے پہ روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ یحشر ابو طالب یوم القیامت، بے توجہ کریے گا، بے صفوف الملوک و بسماء الانبیاء۔ ابو طالب جب قیامت کے دن اللہ کے محضر میں آئے گا نا، قیامت کے دن جب حضرت ابو طالب حشر میں تشریف لائیں گے تو وہ عام انسانوں کے ساتھ چل کے نہیں آئیں گے، وہ اس صف کی قیادت کرتے ہوئے چلے آئیں گے کہ جس صف میں صرف نبی ہوں گے، سارے نبی نہیں، وہ نبی جنہوں نے حکومت بھی کی ہوگی۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں پہنچی، پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ یار حضرت ابو طالب وہ ہستی ہیں، اگر اس بات پہ آپ بول پڑتے تو میں اگلی منزل لے لیتا اور مخدومہ کے فضائل کی طرف پلٹ جاتا، مگر آپ نے جملے کی، چونکہ پہلی دفعہ بندہ سنے تو پھر سوچتا ہے، پھر بندہ سوچتا ہے، دوسری دفعہ سنے تو کہتے ہیں ہاں سنی ہوئی ہے، تیسری دفعہ مان لیتے ہیں۔ اور توجہ فرمائیے گا، خدا قسم سننا، ابو طالب واحد وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ نے ایسا شرف دیا ہے جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ ایسے ایک نہیں کئی اشرف ہیں کہ جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آئے، یہ واحد ابو طالب ہیں کہ جن کے نصیب میں اللہ نے رکھے ہیں۔ خدا کی قسم سننا، نہ وہ کسی نبی کے حصے میں آئے، وہ فضیلت و مقام و مرتبہ و درجہ نہ کسی رسول کے حصے میں آیا، نہ کسی امام کے حصے میں آیا، نہ علی کے حصے میں آیا، نہ مصطفیٰ کے حصے میں آیا۔ اور دنیا والوں، واحد ابو طالب ہے کہ جس کا بیٹا اپنے گھر میں نہیں اللہ کے گھر میں دنیا میں آیا۔ گل نمید ہے کوئی بھائی؟ بھائی ابو طالب کے سوا کوئی اور ہے کہ جس کا بیٹا کعبے میں آیا ہو؟ یہ واحد ابو طالب ہے کہ جس کا بیٹا علی کعبے میں آیا۔ اسی کو تو میں نے گواہ نے کہا تھا، کسیرا میسر نہ شدی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد جوار۔ یہ واحد ابو طالب کا شرف ہے کہ اس کا بیٹا اللہ کے گھر میں آیا۔ اور دوسرا شرف ضرور، واحد ابو طالب ہے، دنیا میں یہ شرف کسی کو نہیں ملا، واحد ابو طالب ہے کہ جن کی بہو بطول ہے۔ سبحان سبحان، یہ مقام ابو طالب ہے کہ جو جنت کے سردار ہیں، ان کی جنت کا دروازہ علی ہے اور علی کی جنت کا دروازہ محمد ہے۔
اور محمد کی جنت ابو طالب ہے۔ اب دو موضوع چھڑ گئے، لیکن میرے دل چاہتا ہے میں واپس مخدومہ پہ جاؤں، لیکن ایک جملہ حضرت ابو طالب کی شان کا اور کہنا چاہتا ہوں۔ جلدی ہے تو چھڑنا ہو جائے، چلو ایک صلوات بھی بر محمد والا۔ صدات عظام صلوات کی چس نہیں آئی، نعرہ والے ناروال کی دھرتی ہے، اہل بیت کے عاشقوں کی دھرتی ہے، اور صلوات ایسی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو انسان کی دعائیں رکی ہوں وہ صلوات کی بلند آواز سے حجاب قبولیت سے ٹکرا جاتی ہے۔ مولا سلامت رکھے، مولا آپ کی عزت میں اضافہ کرے۔ خدا قسم سننا، کون ہے ابو طالب؟ اولاد آدم، جناب سیدہ پہ جاؤں گا، لیکن جس معیار پہ آ کے ابو طالب سننا چاہیے نا، ان کا رسپانس آیا تو اس موضوع کو ادھر جاؤں گا۔ خدا قسم سنیے گا، کون ہے ابو طالب؟ کیا مقام ہے حضرت ابو طالب کا؟ حضرت ابو طالب کی وہ شان، وہ ہستی، وہ مقام و مرتبہ ہے جو کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ سننا، اللہ نے اولاد آدم کو دو اصناف میں خلق کیا، معصوم و غیر معصوم۔ پھر اللہ نے معصومین میں درجے رکھے، ایک عصمت کل کے مالک تھے اور ایک عصمت منل کے مالک تھے، منل عصمہ کے مالک تھے۔ وہ جو عصمت کل کے مالک ہیں وہ 14 ہیں، جو منل عصمہ کے مالک ہیں وہ آدم سے لے کے علی اصغر تک۔ مرضی ہے، مرضی ہے بابا، مرضی ہے بھائی، مرضی ہے، مرضی ہے، نہیں لمکامہ نہیں، میں نتیجہ دیا تھوڑی ذہنتا سمیٹا۔ خدا کی قسم توجہ فرمائیے گا، آپ سننا جتنا چاہتے ہیں چلو میں اتنا ہی سنا دیتا ہوں۔ حضرت پروردگار نے اولاد آدم کو دو اصناف میں خلق کیا، معصوم و غیر معصوم۔ پھر معصومین کے دو درجے رکھے، کل عصمت کے مالک، من العصمت کے مالک۔ من العصمت ہو یا کل عصمت ہو، اللہ نے ان کے لیے مناصب رکھے، مناصب رکھے، یعنی ان کے منصب تھے۔ ان منصبوں میں سے مناسب خلافت الہیہ، نبوت، رسالت، ولایت، بطول ہونا۔ اللہ نے باقی سارے منصب مردوں کو دیے اور بطول ہونا فقط عورتوں کو عطا کیا، اور بطول میں بھی اللہ نے دو ہی منصب رکھے، ایک کل عصمت کی مالک بطول، مرضی ہے بھائی، سیدہ کے فضائل کو آپ سنتے ہو نا یار۔ 2-3 جوابی ثانی یہیں سے پاکستان میں پھیلی ہے نا بھائی، جناب سیدہ کی ذکر کی خیرات تو یہیں سے بٹنا شروع ہوئی ہے نا، تو پھر بی بی کے فضائل کو تو بولنا چاہیے گا، مل کے بولو حیدری، نہیں روزی حلال کرو، مل کے دل سے بولو حیدری، جب زبان بولو حیدری، چوتھا نظر حیدری، پاجدار پندر سبت کھا رہے حیدری۔ بطول، نبوت، رسالت، خلافت، ولایت، امامت، یہ اللہ نے مناصب رکھے۔ اس کے ساتھ بھی منصب ہے، نقیب ہونا، صدق ہونا، خلیفہ ہونا، وارث ہونا، وسیع ہونا، اوصیاء، اولیاء، نقائب، اسباط، یہ بھی منصب ہے۔ اللہ نے یہ سارے مردوں کو دیے، عورتوں کو صرف ایک منصب بطول ہونا عطا کیا، ولی ہونا بھی، بطول ہونا بھی۔ اور توجہ فرمائیے گا، خدا کی قسم حضرت ابو طالب کی عظمت کو کوئی پرکھے تو کیا پرکھے؟ ابو طالب اس بلند ہستی کو کہتے ہیں جو کبھی 4 سالہ فاطمہ کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اپنے بیت الشرف سے حرم کعبہ کو چلے تو اس شان سے چلا کرتا تھا کہ ہاتھ پہ بطول ہوتی تھی، پہلو میں رسالت و نبوت ہوتی تھی، عقب میں امامت چل رہی ہوتی تھی۔ اور دنیا والوں، تم اس ابو طالب کے ایمان کی بات کرتے ہو کہ جس کا مقام اللہ نے اتنا بلند رکھا ہو کہ اللہ کے سارے مناصب
طواف کرے وہ واحد ابو طالب۔ مہربانی کے بلا، مہربانی حسنین شاہ جی، اکمل شاہ جی بہت شکریہ، شاہی صاحب بہت شکریہ، مہربانی ہے، مولا اس میں اضافہ کرے۔ نعرہ میں آپ والا نہ مل کے بولو حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی اس میں اضافہ کرے، بہت شکریہ، مہربانی۔ اکمل شاہ جی آپ نے جس طرح سے استقبال کیا، دل سے دعا ہے خدا آپ کو رزق واسع رزق حلال عطا فرمائے۔ جتنے میں آمین کہنے والے ہیں خدا سب کو رزق واسع رزق حلال عطا کرے، اور ان سب رزقوں سے بڑھ کے خدا رزق ولایت فرما عطا کرے۔ ولایت کا کہو نسلوں میں قیامت تک سلامت رہے۔ کون ہے جناب سیدہ ثانیہ زہرا؟ دنیا میں آئی تفسیر کربلا بن کے، امامت کی مدافعہ بن کر، ولایت کا خلاصہ بن کر، عصمت کل کی گود میں آ کر، ولایت کل کے ہاتھوں میں پرواز کرتی ہوئی پہلا سفر کیا تو خانہ زہرا سے خانہ خدا میں۔ جو ہی رسول نے علی کو دیکھا، رسول کھڑے ہوئے آگے بڑھے، چلتے ہوئے رسول نے اپنی دختر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اپنی نواسی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، نومولود ثانیہ زہرا کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ ہم شیر حسنین کو ہاتھ، مولا کیا اس کو قبول کرے، ہم شیر حسنین کو ہاتھوں پہ لے گے۔ رسول چلتے ہوئے محراب مسجد میں آئے، اصحاب پیغمبر بس میں رسالت میں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، محراب میں محمد ہے، محمد کے پہلو میں علی کھڑے ہیں، علی کھڑے ہیں۔ ایسے میں محمد نے اپنی سنت کا احیا کیا، سنت کا احیا کیا۔ سنت محمد کیا ہے؟ سنت محمد یہ ہے کہ اس نور محمد کا جز جب دنیا میں آئے تو محمد اپنے لابے دہان کی نہیں، اپنی زبان کی گھٹی دے۔ مہربانی کرنے والا حضرت ہماری آپ کا احسان ہے، جو ہاتھ اٹھائے۔ خدا کی قسم جتنے آپ بیٹھے اتنے بیٹھے وہ سارے خریدار ہو، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ مل کے بولو حیدری۔ رسول نے سنت کا احیا کیا، اپنی زبان کو اپنی نواسی کے کام میں رکھا۔ جناب ثانیہ زہرا نے اپنے نانا کی زبان کو چوسنا شروع کیا۔ سننا رسول خدا جب زبان کی گھٹی دے چکے، گھٹی دیتے ہوئے ثانیہ زہرا کو علی کے ہاتھوں میں منتقل کیا۔ یہ جو سفر تھا نا، تو جو میری طرف یہ جو سفر تھا نا، رسالت کے ہاتھوں سے ولایت کے ہاتھوں میں جانے کا۔ اگلے جملے پہ ہر حلالی کی بات سننا چاہتا ہوں، ہاتھ اٹھا لو تو غدیر کا ماحول بن جائے گا۔ ید اللہ سے ید اللہ کا سفر، کیا کہنے ہزاروں سال جی، ہزاروں سال جی، ہزاروں سال جی، ہزاروں سال مل کے بولو حیدری۔ ید اللہ سے ید اللہ کا سفر، یہ کہ میری مخدومہ نے کیا نا، کہاں ولود قدسی، کہاں گناہگار کے ہاتھ، مخدومہ نے رسالت کے ہاتھوں سے امامت کے ہاتھوں کا سفر کیا۔ دورانی سفر نے رسالت نے امامت کو حکم صادر کیا۔ حکم کیا تھا؟ تو جو کریے گا، پہلے عمل پھر حکم، چونکہ محمد کو مجسم قرآن ہے نا، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کہتے کہ خود کرتے نہیں ہو۔ اب محمد پہلے کریں گے پھر کرنے کا حکم دیں گے، خود پہلے کریں گے پھر کرنے کا حکم دیں گے۔ یہ جو درمیانی سفر تھا نا، فرمایا انہا مثل جدتہا خدیجہ یا ابو الحسن فلتل امتی بکرامات بنت حاضہی، فرمایا یہ تو ہو بہو اپنی نانی خدیجہ جیسی ہے۔ آئے آئے آئے، بی خدیجہ کے خزانوں سے خیرات میرے بھائی ہو، ہاتھ اٹھانے والوں، تعین کرنے والوں، میری ثانیہ زہرا بھی آپ سے راضی ہوں یار۔ مخدومہ کی مجلس میں، مخدومہ کے فضائل میں جس طرح تم نے عطا کی ہے، نصیب کی ہے، ہمدانی دل سے تم سب کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اپنی اسلام کے بولو حیدری۔ خدا قسم سننا، فرمایا انہا مثل جدتہا خدیجہ، یہ ہو وہ اپنی نانی خدیجہ جیسی ہے۔ فتح امتی یا ابو الحسن فتح امتی بکرامات بنت حاضہی، اے علی میری اس بیٹی کی کرامات میری امت کو سنا۔ اب امر مصطفیٰ ہے، بی بی سفر کر چکی علی کے ہاتھوں میں، حکم کس کا ہے؟ محمد کا، دیا کس کو ہے؟ علی کو۔ حکم کس کا ہے؟ رسول کا۔ ملا کس کو ہے؟ امام کو۔ حکم کس کا ہے؟ نفس اللہ کا۔ دیا کس کو ہے؟ نفس رسول کو۔ اب اطاعت رسول میں علی کیا فرماتے ہیں؟ اب سننے والی ہے امت، حکم دینے والا ہے محمد، سنانے والا ہے علی،
ہے خدا کا گھر مسجد نبوی، ہے محمد کی مسجد کا محراب۔ محمد نے حکم دیا، علی نے فوراً اطاعت کی۔ کیا کیا؟ اپنی بیٹی کو بلند کیا، خود کو جھکایا، پیشانی میں بوسہ دیا اور فرمایا اندے عالمہ تن غیر معلمہ، اور میری بیٹی تم وہ عالمہ ہے کہ جو یہاں پڑھنے کی محتاج نہیں، تیرا استاد ہے تو فقط اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیو میرا بیٹا، جوانی سلام، ہزاروں سال سے مولا کسی کا محتاج نہ۔ مزید بھی بی بی کے فضائل میں پڑھتا، مگر دامن وقت سے مٹ گیا۔ مغرب قریب ہو گئی، میرے بعد بھی میں نہیں پڑھنا ہے، زہیب نے پڑھنا ہے، ان کے بعد ابصار بھائی، پھر فرق شاہ جی، پھر جس طرح سلسلہ ہے۔ خدا کی قسم، علی کی عالیہ بیٹی، علی کی ایسی بیٹی کہ جس نے اسلام کی ڈوبتی کشتی کو اموی مجھدار سے نکال کا ہے، الوی ردا میں لپیٹ کا ہے، محمدی پراہن کو امت کے ہر مومن کی دل میں اتار دیا۔ پھر عمری کی کبھی بھی میری مخدومہ کی چادر کے صدقہ میں اسلام کو زخمی نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ پوری طالب علمانہ زمانہ سے سادات و مومنین کی کثرت موجود ہے، پوری طالب علمانہ زمانہ سے۔ خدا کی قسم، یہ علی کی وہ بیٹی ہے کہ جس کے برقے کا نام عباس تھا۔ مولا آپ کی آیت قبول کرے سید، خدا آپ سب کے رزق میں اموال میں برکتیں عطا کرے بھائیوں۔ مولا اس غم کے سوا کسی غم میں نہ ڈالے میرے بھائیوں۔ ام المصائب، اللہ نے جو نام رکھا وہ زینب رکھا، امت نے جو نام دیا وہ ام المصائب تھا۔ مولا کی ہائے قبول کر، مولا کا گریہ قبول کر۔ زندگی میں بیوی نے خوشیاں کم دیکھی، سب سے بڑی خوشی تب ملی تھی جب عباس گود میں آیا تھا۔ مولا اپنی ہائے قبول کرے سے بسم اللہ۔ ہاں اسی پہ آ رہا اسی جان میں روپا پہ مسلم۔ دوسری خوشی تب ملی جب اکبر کی مبارک میں حسین اکبری ملی، اور اس کے بعد کبھی نہ مسکرائی جب اکبر بچی کھا کے سو گیا، عباس بازو بٹا کے سو گیا۔ محرومہ بالمسرت، جس کی خوشیاں چھن گئی، جس کی مسرت محروم ہو گئی، خوشیاں بدنصیب تھی جو سامنے زہرا کے قدموں کو چوم نہ سکی۔ سوچ رہا ہوں کہاں سے عرض کروں، بس اتنا سن لو، خدا کی قسم جو ذوالفقار فتح نہ کر سکی، وہ صاحب ذوالفقار کی بیٹی کی گفتار سے فتح ہو گیا۔ یزیدیت کو سرنگو کر کے، یزیدیت کے محل کے سامنے حسین کا آسا خانہ جلا دیا۔ عزاداروں سنو گے جملہ، پوری طالب علمانہ زمانے سے عرض کروں گا۔ روایت کہتی ہے عزا خانہ سج گیا، دروازے میں پردہ آویزہ ہو گیا، ساری بیویاں دیوار سے پشت لگا کے بیٹھ گئی سوائے علی کی عالیہ بیٹی کے۔ بدن اتنا کمزور ہو گیا تھا، اپنے حصے کا کھانا اور پانی بچوں کو بانٹ دیتی تھی، مسلسل روزے سے رہتی تھی، پانی سے بھوک سے افطار کرتی تھی، سحری ہوا سے کام لیا کرتی تھی۔ ہائے تو سننا چاہیے تھی سب کی، بدن اتنا نحیف ہو گیا تھا،
جس طرح مخدومہ کے لیے راوی نے لکھا نا ہی کانت کل خیال، ایسے ہی میری ثانی زہرا بی بی کے لیے راوی نے لکھا ہی کانت کل خیال، وہ بالکل ایسے تھی جیسے سایہ ہوتا، سائے کی مانند ہو گئی تھی میری بیوی، زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے مجبور تھی، دیوار کی ٹیک لگا کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، زیادہ دیر کھڑی بھی نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے مجبور ہو کے پیشانی دیوار کے ساتھ لگا لیا کرتی تھی۔ عزیزانو جب میں نے خود یہ روایت پڑھی ہے نا کہ پیشانی دیوار سے لگا کے دیوار کا سہارا یوں لے کے کھڑی ہوتی تھی، میں تہجد کرتا تھا۔ پھر ایک اور روایت میری نگاہوں سے گزری، خدا کی قسم پھر خدا جانے کتنے دن نماز تہجد کے گریے کے لیے وہی روایت میرا سہارا بنی۔ عزیزانو سنو کہ روایت کیا ہے؟ عزیزانو وہ روایت سمجھ میں آ گئی جب میں نے یہ روایت پڑھی نا کہ جب شام فضا کر کے اپنے نانے کو خبر دینے آئی تھی نا، نانا میں نے امویت کی قبر میں تابوت میں آخری میل ٹھونک دیا ہے، اس وقت میری بیوی نے ابا کے دامن سے اپنے بھائی حسین کا کرتا نکال کر اپنے نانے کی قبر میں بچھایا، قبر محمد میں زلزلہ آیا، محمد کی نواسی بولی نانا یہ تو نواسے کا کرتا تھا، تیری قبر برداشت نہ کر سکی، نانا اگر غیرت دامن گیر نہ ہوتی زینب پشت سے قمیض اٹھا کر یا سر سے چادر ہٹا کر اور تجھے سر دکھاتی، اور جتنا تیرے نواسے کا کرتا زخمی ہے اتنا ہی زینب کا سر زخمی۔ مولا تمہارا گریہ قبول کرے، اور بیوی تمہارا گریہ قبول کرے، اور میری بیوی کا اتنا سر زخمی تھا اور اتنی پشت زخمی تھی، دیوار کا سہارا لگا کے بیٹھ نہیں سکتی تھی، اور راویوں نے لکھ دیا، عزاداروں سننا پیشانی لگانے کھڑی تھی، عزاداروں ایک مرتبہ سروں کے تابوت آنے لگے، بس 1 سے 1.5 منٹ کی زحمت باقی ہے، بس یہیں پہ ممبر چھوڑوں گا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے سروں کے تابوت آنے لگے، سجاد حجرے سے باہر تھے، بیویاں حجرے کے اندر تھی، درمیان میں پردہ آویزہ تھا، ادھر تابوت صندوق کا در کھلتا، صندوق کا تاق کھلتا، سر بلند ہوتا، سجاد سر کو ہاتھوں میں لیتے، سینے سے لگا کے چوم دے، چوم کے سر پہ مرثیہ کہتے، مرثیہ کہہ کے اپنی پھوپھی کو تعارف کروا کے سر پیش کرتے، بی بی پردے کے اندر سجاد کے ہاتھوں سے استقبال سر کا کرتی، چوم کے نوح کہتی، نوح کہہ کے بادشاہ کو بلاتی، بادشاہ کو سر دیتی، بادشاہ دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی، باقی بیویاں پرسا دیتی۔ عزاداروں سروں کی قطار میں علی اکبر کا سر آ گیا، مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ اکبر کا سر آیا، اکبر کا سر سید سجاد نے اٹھایا، چوم کے سینے سے لگایا، اور میرے 18 سال کا کڑیل جوان اکبر، اے اکبر تجھے سینے سے جدا نہ کرتا، مجبور ہوں، پھوپھی ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہے، پھوپھی اماں میرے اکبر کا سر، میری بیوی نے چوم کے فرمایا اکبر تجھے 18 سال برگوں میں پالا تھا۔ آواز آئی بہن لیلا میرے اکبر کا سر لے لے، ادھر بی بی لیلا اٹھی نا، بی بی نے سر کو دیکھا، اکبر تجھے پھوپھی کبھی سینے سے جدا نہ کر دی، مجبور ہوں، سروں کی کتاب میں میرے حسین کا سر آ رہا۔ بس عزادارو پھر وہ سر آیا جسے تو کربلا کا دولہ کہتا ہے، میرے سجاد نے پرسہ دے کے پھوپھی کو تعارف کیا، پھوپھی اماں میرے قاسم کا سر، میری مخدومہ نے سر کو چوما، آواز آئی بہن فرما اپنے قاسم کا سر لے لے، بی بی فرما قاسم کا سر لے کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی، باقی بی بیاں پرسہ دینے کو آ گئی۔ عزادارو سننا پھر وہ سر آیا جو سجاد کے ایک ہی ہاتھ میں پورا آ گیا، مولا تیرا ماتم قبول کرے، مولا آپ گریہ قبول کرے۔ ایک مرتبہ سجاد نے چوما، آواز آئی اصغر، اور تیرا تو لوریا سن کے سونے کا زمانہ تھا، اصغر تو تیر کھا کے سو گیا، آواز آئی پھوپھی میرے اصغر کا سر۔ عزاداروں بس میں یہی نمبر چھوڑ رہا ہوں، روایت کہتی ہے پھر ایک ایسا سر
مولا سجاد کے ہاتھوں بھی آیا، سجاد کے ضبط کے بندر ٹوٹ گئے، سید سجاد پھوٹ پھوٹ کے روئے، آواز گلوگیر ہو گئی، شہید کا تعارف نہیں کروایا، پردے کے پیچھے سے سر پیش کیا، میری بیوی نے آگے بڑھ کے سر لینا چاہا، جو ہی سر پہ نگاہ پڑی، قدم بھی ہٹے، ہاتھ بھی ہٹا، آواز آئی، سجاد میں نے پہچانا نہیں، سجاد یہ کس کا سر؟ آواز آئی، پھوپھی تو نے کیوں نہیں پہچانا؟ اور تیرے بھرکوں کا محافظ، اور تیرا عباس، اور یہ تیرے عباس کا سر ہے۔ سنو گے جملہ آزادارو، دل تو کہ مجھے معاف کرنا، سنو گے جملہ، میری بیوی فرماتی ہے اے سجاد میرا عباس ایسا تو نہیں تھا، سجاد کی چیخیں نکلی، آواز آئی، ہاں پھوپھی تو سچ کہتی ہے، مگر پھوپھی سن، جب ایک کان سے رسی ڈال کے دوسرے جو ماتم کر سکتے ہو یار، اور جن کا سر نہیں دکھتا، اور جو بیوی کی مجلس ہے، اور بعض سے پوچھا بیوی کو دوڑا، کہا پھوپھی گھوڑے کے گلے میں سر، ادھر گھوڑے نے دوڑا، ادھر میرے چچا کے رخسار، آئے میرے چچا کی اللہ